آقا کریم علیہ السلام کو جو رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے میرے نبی کو خلقت میں سب سے اول بنایا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کسی خاص قبیلے یا قوم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کریم کو نبی تمام عالمین کے لیے بنایا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام سخی، حسین، بہترین اخلاق کریمانہ، اعلیٰ گفتار، اعلیٰ کردار، یعنی جس اعتبار سے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کمالات و خصوصیات، عظمتوں اور شان کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی پاک کو سراپا خصوصیات سے مالا مال فرمایا ہوا تھا۔ وہیں پر میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک شان، ایک وصف اور ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے تیرے اور میرے نبی پاک کو سب سے آخری نبی بنایا ہوا تھا۔ یہ میرے نبی کی شان بھی ہے، یہ میرے نبی کا وصف بھی ہے، یہ میرے نبی کا کمال اور خوبی بھی ہے کہ اللہ نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آدم کو چنا، تو مالک کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا تمغہ امتیاز، خصوصیت اور شان آپ کو عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین کی شان عطا فرمائی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی نے، ابن عساکر نے حضرت سلمان سے اس روایت کو نقل فرمایا، طویل روایت ہے کہ جبریل امین میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کی ان ربک یقول ان کنت اصطفیت آدم۔ جبریل حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت آپ سے فرماتا ہے میں نے آدم کو صفی اللہ کا تمغہ میں نے عطا فرمایا ہے، ختم تو بکل انبیاء، اور تجھے میں نے نبوت تجھ پر ختم کر کے یہ شان، یہ تمغہ تجھے خاتم النبیین کا میں نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے وما خلقت خلقا محبوب، میں نے اپنی مخلوق پیدا فرمائی، اس مخلوق میں میرے جلیل القدر فرشتے بھی ہیں، میرے انبیاء بھی ہیں، میرے نیک اور برگزیدہ بندے بھی ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی جلیل القدر مخلوق کو میں نے پیدا فرمایا ہے۔ اے آقا جی، آپ کا رب یہ فرماتا ہے میں نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے ساری مخلوق سے سب سے عزتیں میں نے آپ کو عطا فرمائی ہے، میں نے بڑی بڑی عزت والوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن میرے محبوب جو شان، جو عزت، جو کمال میں نے تجھے عطا فرمائی ہے، ایسی شان والا میں نے اس روئے زمین پر کسی کو نہیں پیدا فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ یعنی ختم نبوت، خاتم النبیین میرے نبی کی شان ہے۔ آج اسی شان کو بیان کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور یہ شان اللہ رب العزت نے میرے نبی کو کب عطا فرمائی تھی؟ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو یہ شان اور رتبہ دیا تھا کہ جو نبی دنیا میں آتا تھا اللہ رب العزت نے اس نبی پر 3 ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی۔ ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دوسرا وہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، تیسرا وہ نبی میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کی خبر دے گا، اور یہ بھی اپنی امت کو بتائے گا کہ اگر میرے زمانے میں یا میرے بعد امام الانبیاء علیہ السلام آئیں تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی میرے نبی کی شان کو بیان کرتے ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا ہوا ہے۔ تو مسند احمد کی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح ابن حبان کے اندر امام طبرانی نے اس کو نقل فرمایا، امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ میرے آپ کے آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لخاتم النبیین، اللہ رب العزت نے مجھ پر نبوت اور رسالت کے سارے دروازوں کو بند کر دیا، اور یہ کب اللہ رب العزت نے میرے آپ کے آقا کریم کو
خاتم النبیین کا تاج اللہ نے میرے نبی کے سر پر کب سجایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی خمیر کے اندر تھے، ابھی اپنی خلقت کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العزت نے صرف میرے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجایا تھا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اس وقت کائنات کے رب نے بھی مجھے آخری نبی ہونے کی شان عطا فرمائی ہوئی تھی۔ یہ کہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس وقت جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اس وقت بھی مجھے خاتم النبیین مجھے اس وقت بنایا ہوا تھا، آخری نبی اس وقت مجھے بنایا ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ شان اور رتبہ اس وقت مجھے دیا تھا کہ محبوب پہلے جتنے بھی نبی آئیں گے، جتنے بھی رسول آئیں گے، وہ 1.25 لاکھ نبی تیری آمد کی خبر دیں گے، اس کے بعد میں نے تجھے دنیا میں مبعوث فرمانا ہے، اور تیرے پر نبوت رسالت کو بند کر کے صبح قیامت تک جو جو میری مخلوق آئے گی اس کی زبان سے تیری شان اور عظمت کے قصیدے میں پڑھاؤں گا۔ اسی پر دوسری حدیث ہے جسے ابن حبان کے اندر اس کے الفاظ کیا آتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی خلقت کے مراحل سے گزر رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے فی ام الکتاب یعنی لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لخاتم النبیین، میرا محمد دنیا میں آخری نبی بن کر آئے گا۔ اسی پر ابن اساکر کی روایت، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صفی اللہ بنایا، پہلا انسان، پہلا نبی، اور مالک کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو 2 کندھوں کے درمیان مہر تھی، اس مہر نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر لگائی تھی، اس کے الفاظ کیا تھے؟ مہر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر 2 کندھوں کے درمیان، اور اس مہر آدم کی اندر جو تخلیق کردہ الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ ابن اساکر بطری کے حضرت ابو زبیر حضرت جابر سے روایت نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بینک تفی آدم مکتوب، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں تخلیق فرمایا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، آپ کو تمام انسانیت کا جد اعلیٰ ہونے کا شان اور اعزاز بخشا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی 2 کندھوں کے درمیان ایک تحریر لکھی تھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، محمد میرا رسول ہوگا اور میرے محمد کو سب سے آخری نبی اور رسول بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا ہے یار، یہ کب کی بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا دور، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم، حضرت آدم علیہ السلام کے کندھے، ان کندھوں کے درمیان اللہ رب العزت کس شان کو بیان کر کے کہتا ہے خاتم النبیین، میں نے اپنے سونے نبی پر نبوت کو ختم کرنے والا، نبوت رسالت کے تمام دروازے میں نے اپنے نبی پر بند کر دیے ہیں، اور یہ وہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی۔